کرو، میرے رسول کی سنت کو مانو، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اب اللہ کے رسول نے 7ویں دن عقیقہ کا حکم دیا ہے، آپ 7ویں دن نہیں کر رہے ہو، آپ 14ویں دن کر رہے ہو، آپ 21ویں دن کر رہے ہو، آپ 30ویں دن کر رہے ہو، آپ 40ویں دن کر رہے ہو، 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد 4 سال بعد کر رہے ہو، یہ رسول کی سنت نہیں ہے۔ رسول اکرم نے کبھی ایسا کرنے کا تو حکم نہیں دیا ہے، جو مولوی فتویٰ دیتا ہے وہ اپنے سے بتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل فضیلت تو آپ کو 7ویں دن ملے گا، بعد میں آپ کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے خاکہ پوری ہو رہا ہے، خاکہ پوری، چلو آپ نے کھلا دیا، ہو گیا تو کر لیا، ایک الگ سا علماء کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اصل آپ کو ثواب 7ویں دن ملے گا، جو کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ ابھی تو 1 جانور، 1 بکری، لڑکی میں 2 جانور آپ قربان عقیقہ دیجئے، اور اگر 2 کی طاقت نہیں تو 1 بھی دے سکتے ہیں، آپ ضروری فرض نہیں ہے، لیکن اگر طاقت ہے اور یہ کام بعد میں کر رہے ہیں تو میرے بھائی، جیسے کسی کا حج کا طاقت ہے اور حج نہیں کر رہا تو وہ گنہگار ہے، نماز کی طاقت ہے، فرض نماز پڑھنے کی طاقت ہے، نہیں پڑھ رہا تو گنہگار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، نہیں رکھ رہا گنہگار ہے۔ بعد میں سوچے ہم رکھ لیں گے، اپنے من سے اسلام نہیں چلتا ہے، قربانی کی طاقت ہے، نہیں کر رہا ہے، تو میرے بھائیو رسول کی سنت کو وہ نہیں مان رہا ہے، یعنی اسلام کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اس پہلو کو جاننے کی کوشش کیجئے، اسلام میں قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی ہر پہلو میں اسلام قربانی چاہتا ہے، ہر پہلو میں اسلام قربانی چاہتا ہے، اور جب تک آپ قربان نہیں کریں گے تب تک اسلام اونچائی تک نہیں پہنچے گا۔ یہ مسجد، چھوٹی سی مسجد اگر پورے گاؤں والا مل کر کے اگر نہیں بنا سکتا ہے، کتنی جگہوں میں مولوی صاحب ہمارے یہاں مسجد نہیں، کسی مدنی کو پکڑا، کسی کٹھ ملا کو پکڑا، ہمارے یہاں ایک مسجد بنوا دو۔ اب بتائیے کتنی بری بات ہے یہ پانی میں ڈوب کر مرنے والی بات ہے۔ بہت سے جگہوں میں ہے پیسے والے مسجد بنا سکتے ہیں، اب جو مجبوری والے لوگ ہیں وہ الگ سی بات ہے کہ 10-15 لوگ ہیں نہیں بنا سکتے، اس کی یہاں چلو ٹھیک ہے، اور جو بڑی بڑی بستیاں ہیں، جو کروڑوں میں لاکھوں میں کھیلنے والے لوگ ہیں، اب ایسی جگہ میں باہر سے مسجد آ کر کے بن رہی ہے، تو میرے بھائی آپ قربانی کیا دے رہے ہو؟ آپ قربانی کیا دے رہے ہو؟ قربانی دینا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد بنوائی، سب سے پہلے مسجد قباء، اس کے بعد گئے تو مسجد نبوی۔ میرے بھائیو دیکھو، مسجد اللہ کے نبی بنا رہے ہیں، چندہ کر کے بنوا رہے ہیں، اور یہاں بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کچھ مولویوں کا یہ معاملہ چل اٹھا ہے، جہاں پہ 2 گھر وہاں پہ مسجد بھی بنا کر کے رکھ دیا۔ اب اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ مسجد جو ہم بنوا رہے ہیں یہ کون اس کو آباد کرے گا؟ بعد میں پتا چلا کچھ جگہوں میں ایسے معاملہ ہوئے ہیں، بعد میں پتا چلا کہ یہاں پہ مسجد کو پھر اپنے گھر میں اس نے تبدیل کر لیا۔ ایسے بھی معاملات میرے بھائیوں، اسلام کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے دو، نہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرو۔ اسلام قربانی چاہتا ہے، آپ کی زندگی اسلام کے لیے آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ اتنے وقت میں آپ بیٹھ کر کے قربانی دے رہے ہو، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ رات کے 2 بجے بیٹھ کر کے اپنے نیند کی قربانی کرنا، یہ بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو پکارے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا، کون ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا؟ آؤ میں اسے جنت کے اندر میں داخل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے لوگوں سنو، آج میں اعلان کر رہا ہوں، آج میں لوگوں کے سامنے ایک چیز کا اعلان کر رہا ہوں۔ فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والوں اٹھو، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کے نماز پڑھنے والوں میرے بندے، اور اے میرے بندیوں ذرا بتاؤ کہاں ہو؟ کہے گا اللہ میں یہاں ہوں۔ اللہ کہے گا میرے بندے ذرا ادھر آ، اے میری بندیوں ادھر آ جاؤ۔ جو دیندار، جو اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ عورتیں جو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والی ہوں گی، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ 2 بجے 3 بجے اٹھ کر کے نماز پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، سب سے یہ کام ہو پاتا ہے؟ رمضان ہی کے مہینے میں 5 رات ہی جاگنا ہے، کتنے لوگ جاگتے ہیں؟ کتنے لوگ قربانی دیتے ہیں؟ کتنی رات؟ 5 ہی رات۔ ہاں، حالانکہ 10 رات الگ جگہوں میں جاگنے کا ایک رواج ہے، 10 راتیں۔
اب یہاں پہ 5 رات بھی نہیں آدمی قربانی، 5 راتیں بھی قربانی نہیں دے رہا ہے۔ اب بتائیے جو آدمی رات میں اٹھ کر کے تہجد کے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا تدخل الجنت بسلام، تمہارے لئے خوشخبری ہے، تمہیں صبح سماچار سنائی جا رہی ہے، تمہیں گڈ نیوز دی جا رہی ہے، میرے بندوں اور میرے بندیوں سنو، آؤ میں تمہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں، اور جنت میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی راتیں میرے لیے قربان کی ہے، تم نے اپنے راتیں میرے لیے قربان کی ہے، اس وجہ سے میں تمہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ یہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا، قربانی دینا، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ دن میں روزہ رکھنا اور اللہ کے لیے اپنے حلال چیزوں کو چھوڑ دینا، بیوی کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، پانی کو چھوڑنا، فریج کے اندر بہت سارے پھل فروٹ ہیں اس کو چھوڑ دینا، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ اس کو اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، تیاگ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے روزے داروں کے لیے ایک الگ اسپیشل سے دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہوگا، اور اسی دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، کیونکہ یہ بھی قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حج کرنے کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے میرے بھائیو، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ مالدار تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بنایا ہے، لیکن اپنے مال کی قربانی دینا سب کی دل میں نہیں آتا اور سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنے مال کو جمع کر کے، بہت سے غریب کی تمنا ہوا کرتی کہ اللہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں اس کے دل میں یہ تمنا ہوا کرتی ہے کہ اللہ مجھے مکہ دکھا دے، مجھے مدینہ دکھا دے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ پیدا ہوئے وہ جگہ دکھا دے۔ آپ لوگوں کے اندر یہ طلب پیدا نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، ایک مومن کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ اللہ وہ جگہ دکھا دے۔ ہاں، اب آدمی اس کے لیے تیاری کرتا ہے اور 100 200 1 ہزار کر کے جمع کرتا ہے، اور جب وہ اس کی طاقت رکھتا ہے تو عمرہ کے نیت سے پہنچ جاتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، مکہ المکرمہ کو دیکھتا ہے، اور مدینہ الرسول کو دیکھتا ہے اور زیارت کرتا ہے، وہ عمرہ کر کے چلا آتا ہے۔ 1 لاکھ میں 80 70 ہزار میں آج کل تو عمرہ ہو رہا ہے۔ لوگ اس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بھی مال کی بہت بڑی قربانی ہے۔ 80 90 ہزار 1 لاکھ آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگا رہا ہے، کچھ لوگ 80 90 ہزار ہو